इस्लामिक तालीमात को दौर जदीद के मुताबिक समझने के लिए इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद तसव्वुर साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हील फ्राम अल्लाह इस्लामिक मेडिटेशन के आज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे नमाज विद मेडिटेशन क्या है। नमाज गौर व फिक्र के साथ, तवज्जो के साथ, इस्तग़राक़ के साथ पढ़ने का मेथड। हम मेडिटेशन को सीख रहे हैं। मेडिटेशन के अंदर बुनियादी जो चीज़ है, जो हम इस्लामिक मेडिटेशन सीख रहे हैं, इसके अंदर बुनियादी जो चीज़ है जो हमने 5 टाइम करनी है वो नमाज है। और नमाज के अंदर मेडिटेशन करनी है, नमाज के अंदर गौर व फिक्र करना है, नमाज के अंदर इस्तग़राक़ करना है। लाखों करोड़ों लोग नमाज पढ़ रहे हैं मगर उनका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ नहीं जुड़ता। ऐसे लोग भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं और ज़िना भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, हराम भी खाते हैं। इस तरह के सारे मामलात के अंदर मौजूद हैं, जबकि फरमाया गया है इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। बेशक जो नमाज है ये आपको बुराई से और बेहयाई के कामों से रोकती है। तो ऐसे लोग जो नमाज भी पढ़ते हैं और बुराई का काम भी करते हैं, तो ये क्या वजह है कि नमाज में इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ नहीं जुड़ता। आज उस ताल्लुक़ को जोड़ने का मेथड मैं आपको बताऊंगा। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह की ज़ात के साथ मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत करने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर अल्लाह की ज़ात ये मामलात खोलती है, उन्हें समझ आती है कि हमने किस तरह से अपना ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ मजबूत करना है, जोड़ना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाए, आपको भी अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत की तौफ़ीक अता हो जाए, आपका भी ताल्लुक़ वो जुड़ जाए जो जुड़ना चाहिए एक बंदा मोमिन का, तो आप लाजमी इस जो सेशन को मुकम्मल देखिएगा। ये बड़ा सेशन होगा, हो सकता है, मगर ये है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ईमान के लिए और हर मुसलमान के लिए। ये है कि इस सेशन को मुकम्मल देखें और पूरा देखें, और अगर आपको इसका फ़ायदा होता है तो इससे आपने अपने दोस्त व अहबाब, अजीज़ व अकारिब के साथ भी शेयर करना है। तो हम जो नमाज पढ़ते हैं हमारा फोकस क्यों नहीं होता, हमारी तवज्जो क्यों नहीं होती। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून, कामयाबी पा गए वो मोमिन, वो ईमान वाले, वो बिलीव वाले, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज के अंदर आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करते हैं। तो हमारी आजिज़ी, हमारी इनकिसारी क्यों नहीं होती। जिस वक्त हम नमाज का इरादा करते हैं, नीयत करते हैं या किसी के कहने के ऊपर नमाज के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि जल्दी करो, जल्दी जल्दी वज़ू करो, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ो, आपने ये काम भी करना है, आपने वो भी करना है, आपने फ़लाँ जगह भी जाना है, आपने फ़लाँ जगह मीटिंग का टाइम भी दिया हुआ है। ये सारे मामलात शैतान आपके ज़हन में वसवसे डालना शुरू कर देता है, क्योंकि आप एक ऐसी ज़बरदस्त जगह पे जा रहे हो, एक ऐसी ज़बरदस्त हस्ती की बारगाह में जा रहे हो जो सबसे अजीम बारगाह है, उससे आगे कोई बारगाह नहीं है। तो उसमें जाने से उसकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया है कि वो दाएं तरफ से भी आएगा, बाएं तरफ से भी आएगा। उसने खुद कहा है कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करूंगा, और अल्लाह की ज़ात ने फरमाया जो मेरे हैं वो गुमराह नहीं होंगे। तो आपने जिस वक्त नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया और आपके ज़हन में वसवास आते हैं, उनको एक साइड पे कर दें और अपने आप को और अपने सारे मामलात को अल्लाह अज़्ज़ की बारगाह में उसके सुपुर्द कर दें कि परदिगार मेरा जो कुछ भी है, जो भी मामलात हैं, कारोबारी हैं, दुनियावी हैं, एजुकेशन के हैं, बिज़नेस के हैं, जॉब के हैं, मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। चंद लम्हों के लिए मैं तेरी बारगाह में आ चुका हूँ। अब क्या करें, जिस वक्त आप वज़ू करने के लिए बैठें तो आपने क्या करना है, मालूम चाहता हूँ, आपने क्या करना है, आपने अल्लाह की ज़ात के साथ गुफ्तगू शुरू कर देनी है। आप ये ना देखें कि आपके दाएं कौन है, बाएं कौन है। कुछ लोग आपको वज़ू करते हुए नज़र आएंगे, अगर आप मस्जिद में हैं, अगर अकेले हैं तो तब भी आपका ताल्लुक़
آپ کی سوچ، آپ کی فکر کا تعلق، آپ کا دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ اب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ سوچ لیں اور اس یقین کے ساتھ آپ اللہ کی ذات کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، گفتگو شروع کر دیں، اس کے ساتھ مناجات شروع کر دیں۔ جس وقت آپ وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں۔ ہاتھ دھوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دل میں کہنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے کہ پروردگار میرے ہاتھوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں میں تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ العالمین میرے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھے توفیق دے کہ یہ ہاتھ جو ہے ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پہل کریں اور آگے ہوں، رزق حلال کمائیں اس سے، اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے العالمین یہ ہاتھ استعمال ہوں، اور میرا جو نامہ اعمال ہے قیامت والے دن میرے دائیں ہاتھ میں عطا کیا جائے۔ پروردگار مجھے اتنی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد جس وقت آپ منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی ڈالیں اور مسواک کریں یا منہ کے اندر کلی جس وقت کر رہے ہیں تو اس وقت آپ یہ ذہن میں سوچیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ پروردگار میری زبان سے جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اور اس میں کوئی بھی غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، العالمین میں توبہ کرتا ہوں، العالمین میری زبان کو لوگوں کے لیے خیر والا بنا دے، یہ زبان جو ہے یہ تیری حمد و ثنا بیان کرے، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، العالمین میری زبان کو حق بیان کرنے والا بنا دے، العالمین اسے العالمین صرف اور صرف یہ تیری رضا کے لیے چلے، العالمین میری زبان کو ایسا بنا دے۔ جس وقت آپ اپنے چہرے پہ پانی ڈالیں اور اپنی آنکھوں پہ پانی ڈالیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، العالمین میری آنکھوں سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، جو میں نے بدنگاہی کی ہے، جو میں نے آنکھ کا زنا کیا ہے، العالمین میں تم سے معافی تیری بارگاہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، العالمین آئندہ کے لیے مجھے بچا کے رکھ۔ اس وقت دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرے لمحے آپ کے سامنے بدنگاہی والے معاملات آتے ہیں، تو آپ نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اس سے توفیق مانگنی ہے کہ العالمین مجھے آئندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طرح جس وقت آپ بازو دھوتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے دعا کرنی ہے کہ العالمین یہ جو میرے بازو ہیں یہ ہمیشہ حق کے لیے استعمال ہوں، تیری رضا کے لیے استعمال ہوں اور رزق حلال کمانے کے لیے استعمال ہوں۔ جس وقت آپ مسح کریں تو مسح کرتے ہوئے آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ پروردگار میرا یہ جو دماغ ہے یہ ہمیشہ تیرے دین کی، تیری یاد کی، تیرے ذکر کے اندر محو رہے اور ہمیشہ میرے دماغ کے اندر پازیٹیو اور مثبت سوچیں رہیں، میں پروڈکٹیو رہوں، میں اگر میں ایجوکیشن حاصل کر رہا ہوں تو میری ایجوکیشن میں العالمین برکت عطا فرما، اگر میں بزنس کر رہا ہوں تو میرے بزنس میں برکت عطا فرما، میں صحیح ڈیسیژن لوں، العالمین مجھے صحیح ڈیسیژن لینے کی توفیق نصیب فرما، اگر میں جاب کر رہا ہوں تو میرا جو ورک ہے اس میں صحیح طریقے سے پروڈکٹیو ہو کے کام کر سکوں، العالمین اتنی توفیق نصیب فرما۔ اس کے بعد جس وقت آپ اپنے پاؤں کو دھوئیں تو آپ اس طریقے سے دھوئیں اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ پروردگار میرے قدموں سے میں چل کے جدھر گیا ہوں اور جو میں نے اپنے قدموں سے چل کے گناہ کیے ہیں، العالمین میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، العالمین آئندہ کے بعد یہ قدم اٹھیں تو تیرے حق کے لیے، تیرے دین کے لیے اٹھیں، رزق حلال کمانے کے لیے اٹھیں، محض تیری رضا کے لیے اٹھیں۔ اس طرح سے آپ نے پورا وضو پورا کرنا ہے اور ساتھ میں دعا کر دینی ہے، اشہد ان لا الہ، اس کی وحدانیت کی گواہی دے دینی ہے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول ہونے کی گواہی دے دینی ہے، اور یہ گواہی دے کے جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے نیت کر کے، پروردگار میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، اپنی ذات کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اپنی ذات کی نفی کر دینی ہے کہ العالمین میری کوئی صلاحیتیں نہیں ہیں، میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، العالمین میری کوئی بھی چیز میری نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو تو نے عطا کی ہیں، اس باڈی کے ساتھ یہ جو جسم دیا ہے یہ بھی تیرا ہے، مال و جائیداد کو تو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، یہ باڈی یہ جسم بھی تیرا ہے، العالمین تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، العالمین میرا حاضر ہونا میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، العالمین قبول و منظور فرما۔
اور تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بالکل عاجز ہوں، میں ذرے برابر بھی نہیں ہوں، تو ہی بڑا ہے۔ جب آپ یہ کہہ کے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ تو ہی بڑا ہے اور آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ہمیں نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ، ہمیں ایک ایک لفظ کا مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ ہم دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے 18 سال پڑھتے ہیں سکسیس حاصل کرنے کے لیے، مگر جو اصل سکسیس ہے جسے حی علی الصلاح کہا گیا، حی علی الفلاح کہا گیا، حی علی الفلاح، اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کامیابی کی طرف آؤ۔ اس کے لیے ہم چند گھنٹے بھی نہیں نکالتے، ہم سیکھنے کے لیے چند گھنٹے بھی اگر نکال لیں اور ہم 1 دن 2 دن بیٹھ کے ہم نماز کو پوری توجہ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ لفظ بلفظ یاد کریں تو ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے۔ تو ہم جس وقت اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، اب آپ جدھر بھی ہاتھ باندھتے ہیں، اوپر باندھتے ہیں، نیچے باندھتے ہیں، میں اس کے اوپر نہیں بحث کرتا، آپ جدھر بھی ہاتھ باندھیں، میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی مقصد ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحانک اللہم۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کی ذات نے آپ کے اوپر کتنا کرم کر دیا، کتنا فضل کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اسپیشل، اور جا کے اللہ کی ذات سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ کی ذات نے آپ کو توفیق دے دی کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، آپ اسی جگہ پہ آپ وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فضل ہے اس کا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ مہربانی فرمائی کہ ہم کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی پاک جگہ پہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم اس کے ساتھ تعلق جوڑ سکتے ہیں، اس کے ساتھ راز و نیاز کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اور ہمیں اللہ کی ذات نے یہ بھی مہربانی فرما دی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ ہمیں بتا دیا کہ ہم نے گفتگو کیسے کرنی ہے اور الفاظ کیا استعمال کرنے ہیں۔ وہ الفاظ بھی بڑے زبردست ہیں۔ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، و بحمدک، میں تیری خوبی بیان کرتا ہوں، و تبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، و تعالی جدک، تیری شان بلند ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا بے مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس وقت آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو پالنے والا وہ ہے۔